بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے اذان کا جواب دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور بدن جوان نظر آتا ہے۔ ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھا کرو، نظام انہضام بہتر رہے گا اور کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کرو۔ جب سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی اور اندر کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جلد کے امراض سے بچنا چاہتے ہیں تو نہاتے وقت بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض سیب کا مربع کھا لیا کریں۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی کھانے سے آپ کا معدہ کافی مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنا ہے تو ادرک کھا لیا کریں۔ ناظرین، ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھائے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر چینی شامل کریں۔ صبح و شام 2 چمچ یہ امیزہ پی لیں۔ ناظرین، جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ کے فضل سے وہ غنی ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا اور رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کے وقت اس کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیجیے۔ چھہارے کھاؤ، کمر کے درد میں آرام مل جائے گا۔ ناظرین، ایسے کام جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں: ٹوٹی ہوئی کنگھی اپنے بالوں میں کرنا، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو لگانا، کسی ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا یا پینا، گھر میں آئے مہمان سے کام کروانا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرے۔ مریض کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ ناظرین، سر کے بالوں میں ملتانی مٹی لگانے سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمروں کے کونوں میں رکھنے سے چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ ناظرین، کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں کبھی مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری میں انسان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ معدے میں درد کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھانے سے درد رک جائے گا۔ ناظرین، منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کرو، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نمک کھانے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے تو جب بھی نہاؤ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں رہیں گے، مگر صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ ناظرین، اگر صبح کو چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئے تو کچا دودھ چہرے پر لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ ناظرین، حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کرے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت کی کمزوری ہو، ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھائیں۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگیں تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھا لیا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ ناظرین، روٹی کو چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پی لیا کریں۔ ناظرین، کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، بسم اللہ شریف پڑھو، اور نمبر 2، آدھا گلاس پانی کا پی لو۔ ناظرین، خون کی کمی ہو تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی جاؤ۔ ادرک کاٹ کر چہرے پر مسل دو، چہرے کی پرانی سے پرانی جھریوں سے نجات مل جائے گی۔ باریک بال گھنے کرنے کے لیے پیاز کا گودا لگا لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھجور کو ہمیشہ ناشتے میں استعمال کرو تاکہ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ ناظرین، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو دعوت دے گا۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اس بغول کا چھلکا ملا کر کھاؤ، آپ کی تکلیف دور ہوگی۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے بینگن بہترین سبزی ہے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں لوگ ہاتھ سے کھانا کھانے والوں کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ سائنس اس کو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید قرار دیتی ہے۔ جن لوگوں کو گردوں کی پرابلم ہو، وہ لوگ کبھی بھی کیلا استعمال نہ کریں۔ رات کو دودھ پی کر فوراً سو جانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ دہی استعمال کرنے سے پیٹ کی تیزابیت اور گیس دور ہو جاتی ہے۔ ایک سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں
اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔